ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک بات ہے کہ داخل کرے گا اللہ ایمانداروں کو جنہوں نے عمل اچھے کیے باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے بیچ ان جنات کے کنگن سونے کے۔ آج تو لوگ کلابے ڈالتے ہیں حضرت علی کے نام کے، 5 تن کے نام کے، اور مسلمان جو ہیں وہ پرہیز کرتے ہیں۔ دن قیامت کے اللہ جو ہے پہنائے گا اس کو موتیوں کے اور سونے کے کنگن، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، لباس ان کا ہوگا بیچ ان باغات کے نرا ریشم ہی ریشم۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، کیوں؟ یہ وا کون سی ہے؟ تعلیلیہ، علت والی ہے۔ چونکہ دنیا میں ہدایت کیے گئے تھے طرف ستھری بات کے، طیب من القول، ستھری بات کون سی؟ لا الہ الا اللہ، خالص توحید، الی الطیب من القول۔ معلوم ہو گیا کہ یہ جو توحید ہے یہ طیب ہے، اور قرآن میں شرک کو کیا کہا گیا ہے؟ خبیث، مسو کلمۃ خبیثۃ۔ اب موحد اور مشرک میں ایک فرق تو یہ ہوا کہ موحد طیب ہوتا ہے اور مشرک خبیث ہوتا ہے۔ اب خبیث کی خباثت جب جانور پہ لگے گی، خبیث روحانیت ہی ہے نا، جسم تو خبیث نہیں نہ ہو جاتا، روحانیت خبیث ہے۔ جب خبیث روحانیت کے ساتھ وہ ذبح کرے گا تو خبیث روحانیت کا اثر کس پہ پڑے گا؟ جانور پہ، تو وہ جانور بھی کیا ہو جائے گا؟ خبیث ہو جائے گا۔ اور جو طیب ہے یہ چونکہ اس کے اندر روحانیت اس کی چونکہ طیب ہے، اس لیے ذبح کرتے وقت اگر وہ تکبیر زبان سے کہنا بھول بھی جائے تب بھی روحانیت تو اس کی کیا ہے؟ طیب ہے نا، اس لیے اس کی ذبیحہ حلال ہوگی۔ وَهُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور اس لیے بھی کہ وہ ہدایت کیے گئے تھے طرف راستے الحمید، اور تمام کار سازی کی صفات کا مالک جو ہے اس کے راستے کی طرف ان کو ہدایت کی گئی تھی، اس لیے ان کو یہ انعامات مل رہے ہیں۔ تیسرا شکوہ، ان الذین کفروا، تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، خود بھی نہیں مانتے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، اور خاص طور پہ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ، مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں، وہ جس کو ہم نے بنایا ہے لوگوں کے لیے برابر برابر، چاہے وہ اعتکاف میں بیٹھنے والا ہو، والباد چاہے باہر سے آنے والا ہو۔ نہ حق زیادتی کی تو گنجائش بھی نہیں ہے، ہم نے مسجد حرام کو، بیت اللہ کو تمام کے لیے برابر کا حقدار بنایا ہے، مگر جو لوگ زیادتی کرتے ہیں پھر وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو ارادہ کرتا ہے بیچ اس مسجد حرام کے کسی قسم کے الحاد کا، ظلم کے ساتھ کسی قسم کا الحاد کرتا ہے، مساجد سے روکتا ہے یا لوگوں کو بدظن کرتا ہے کہ اس مسجد میں داخل مت ہونا، کسی قسم کا الحاد بھی کرتا ہے۔ الحاد کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا، جس طرح لحد ہوتی ہے نا، لحد ایک جانب پہ ہوتی ہے، ایک جانب پہ مائل، یعنی حق کے راستے سے جو مائل ہو کر دوسری طرف کا کوئی انگیخت پیدا کرے۔ ہاں جی، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، چکھائیں گے ہم اس کو عذاب دردناک۔ اب آ گئی دلیل نقلی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، گویا ایک باب ختم ہو گیا، اب دوسرا باب شروع ہے جس میں دلیل نقلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے۔ جب کہ ٹھکانہ دیا ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کے مکان پر، اور ہم نے یوں کہا کہ لا تشرک بی شیئا، نہ شرک کرنا ساتھ میرے کسی قدر بھی، اور ستھرا رکھو میرے گھر کو،
للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ مطلب نہیں کہ پہلے اس میں کچھ تلویث تھی اور اب نئے سرے سے حکم دیا جا رہا ہے۔ طہر جو ہے ابقاء فعل کے لیے ہے، طہر امر ابقاء فعل کے لیے، یعنی جس طرح پہلے پاک صاف ستھرا رکھ رہے ہو اسی طرح آئندہ بھی ستھرا ہی رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اے ابراہیم یا اے میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دیجئے لوگوں میں حج کا، آئیں گے آپ کے پاس رجالن پیدل بھی، وعلی کل ضامر، اور اوپر ہر دبلے اونٹوں پر بھی، یاتین من کل فج عمیق، آئیں گے ہر دور دراز راستے سے، فج مانا راستہ، عمیق مانا دور دراز، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ پا لیں دینی دنیاوی منافع کو اپنے لیے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور ذکر کریں نام اللہ کا، جاپتے رہیں یہاں آ کے اللہ کا نام چند معلوم ایام کے اندر، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، اوپر اس کے شکریہ کے طور پہ اللہ کا نام ذکر کرتے رہیں گے، اوپر شکریہ اس کے جو چکھایا ہوگا ان کو اللہ نے، یہ مفت کے ڈنگر جو ہیں، ڈھور ڈنگر چار پائے، ان کے لیے حلال کیے، یہاں آ کے قربانیاں کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے، فَكُلُوا مِنْهَا، پر جب قربانی کرو تو کھاؤ ان سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ، اور کھلاؤ تنگ دست محتاج کو بھی، البائس تنگ دست، الفقیر محتاج، ثم لیقضوا تفثہم، پھر چاہیے کہ وہ حج کرنے والے حجاج جو ہے، ثم لیقضوا تفثہم، دور کریں تفثہم اپنا میل کچیل، بال کٹوائیں، ناخن وغیرہ کٹوا کے میل کچیل سے پاک ہو جائیں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، پھر احرام کی حالت میں اگر کوئی نظر وغیرہ مانی تھی تو اس کو بھی پورا کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر طواف کریں اس آزاد بیت اللہ کا، عتیق کا معنی آزاد، یا عتیق کا معنی پرانا بھی ہے، یا عتیق کا معنی مقرم معزز بھی ہے، سارے معنی صحیح ہیں۔ ذالک، یہ تھیں وہ باتیں جو ابراہیم سے کہی گئی تھیں، ذالک، یہ باتیں تھیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہی تھیں، بس آگے تحریمات اللہ کا بیان ہے دوسرے باب میں۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو تعظیم کرے گا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، پس وہ بہترین رہے گا اس کے لیے اس کے رب کے پاس۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، تحریمات عباد، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے سارے چار پائے، سوائے ان کے جو سورت مائدہ اور انعام میں پڑھی جا چکی ہیں اوپر تمہارے، الا ما یتلا علیکم، الا ما تولیت علیکم، مگر وہ جانور جو پڑھے جا چکے ہیں سورت مائدہ اور انعام وغیرہ میں، علیکم اوپر تمہارے، فجتنبوا الرجس من الاوثان، اب فجتنبوا سے نیازات عباد، بندوں کے لیے غیر اللہ کے لیے جو نیازیں دیتے ہیں، یہ سب اشارے جا رہے ہیں ان چار شکوک اربع کے لیے۔ فجتنبوا الرجس، پس بچ کے رہو اس گندگی سے، من بیانیہ، جو گندگی ہونے والی ہے بتوں کی طرف سے، مطلب کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر اللہ کے نام پر یا تھانوں پر ذبح کرنا شروع کر دو، نہ، وجتنبوا قول الزور، اور بچ کے رہو جھوٹے قول سے بھی۔ جھوٹا قول کیا ہے؟
غیر اللہ کے لیے نامزد کر دینا کسی جانور کو، یہ بکرا ہمارے بڑے پیر صاحب کا ہے، یہ بکرا اما فاطمہ کا ہے، یہ بکرا فلاں کا ہے، یہ جھوٹا قول ہے، اس سے بھی بچ کے رہو۔ حنفاء للہ، اس حال میں بچ کے رہو کہ اکیلے ہونے والے ہو وہ تم خالص اللہ کے لیے، غیر مشرکین بہ، نہ شرک کرنے والے ہو وہ ساتھ اس کے۔ ومن یشرک باللہ، تخویف، شرک فعلی کے متعلق تخویف اور اس کی مثال، جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ پس گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے، پس اچک لیا اس کو پرندوں نے یا کھینچ کے لے گئی اس کو سخت ہوا، فی مکان سحیق، اتنے سحیق دور کے مکان میں جہاں اس کے چیتھڑے بھی اڑ جائیں۔ ذالکا، یہی حقیقت ہے۔ واقعی جو شخص شرک کرتا ہے اس کا نام و نشان بھی اللہ کریم مٹا دیتے ہیں۔ کیوں؟ جو آسمان کی طرف سے جو آدمی گرایا جائے نیچے آتے ہوئے اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں رہتا، جو ہڈیاں راستے میں اچک لینے کے بعد جب یا زمین پہ آئیں گی تو پھر اس کا بھی ذرہ ذرہ ہو جائے گا، گویا کہ ایسے آدمی کا نشان بھی ختم ہو جائے گا۔ معلوم ہوا جو شخص شرک کرتا ہے اس کا اللہ کریم دنیا پہ نام مٹا دیتے ہیں، آخری ملیا میٹ ضرور ہو جاتا ہے۔ ذالکا، یہ حقیقت ہے، غلط بات نہیں ہے۔ ومن یعظم شعائر اللہ، اب تحریمات اللہ کے لیے تاکیدی بیان۔ ومن یعظم شعائر اللہ، جو تعظیم کرتا ہے اللہ کے شعاروں کی تو وہ ویسے نہیں کر سکتا۔ ہم خبر دیتے ہیں کہ وہی آدمی اللہ کے شعاروں کی تعظیم کرے گا جس کے دل میں تقوی ہوگا۔ جس کے دل میں تقوی نہ ہو وہ کبھی اللہ کے شعائر کی عزت نہیں کر سکتا۔ فإنها من تقوى القلوب لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، اور تمہارے لیے بیچ ان کے بڑے بڑے نفع ہیں ایک مدت مقرر تک کے لیے۔ ثم محلھا الی البیت العتیق، پھر یہ بھی سن لو کہ قربان گاہ ان جانوروں کی وہ بیت العتیق ہے، وہاں بیت اللہ پہنچنے کے بعد ہی ان کا مذبح آپ کو معلوم ہوگا۔ اب تاکیدی جملہ ہے نیازات اللہ کے لیے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر جماعت کے لیے ہم نے بنا دیا ہے قربانی کا قانون، منسکن، تاکہ ذکر کریں وہ اللہ کا نام اوپر اس کے جو چکھایا ہے ان کو اللہ نے یہ مویشی اور ڈنگر۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اب نتیجہ یہ نکلا، ثمرہ نتیجہ یہ نکلا کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، پس اسی کے لیے سالم کے سالم اسی کے لیے ہو جاؤ، اور ایک تمہارا بال بھی کسی غیر کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، بشارت اور آپ مبارک دے دیجئے ان مٹ کے رہنے والوں کے لیے، المخبتین، جو مٹ کے اللہ کے دربار میں رہتے ہیں، وہ لوگ جب یاد کیا جائے نا اللہ تو وجلت قلوبہم، کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل، اور وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اوپر اس مصیبت کے جو پہنچ جائے ان کو، اور قائم کرنے والے ہیں نماز کو، اور اس رزق سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ بھی کرتے رہ جاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے لیے آپ بالکل مبارک دے دیجئے کہ ایمان کی حالت کے بعد ان کا یہ حال ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہاں سے پھر مسئلہ نیازات اللہ کی نیازیں، اونٹوں کی قربانی بطور تاکید کے،
والبدن، اور اونٹ بنایا ہے ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کے شعار، تمہارے لیے ان کے اندر بہتری ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، پس نام لو اللہ کا اوپر ان کے اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوں، کھڑا کر کے۔ یہ صواف کا جو لفظ ہے اس کا معنی تو یہ ہے کہ سیدھے برابر ہو جائیں اونٹ جب کھڑے ہو کر، مگر اونٹ کے ذبح کرنے کے لیے کھڑا کرنا یہ شرط لازمی نہیں، صرف افضلیت ہے، اور اس افضلیت میں گائے اور اونٹ دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ گائے کے لیے بھی افضلیت اسی میں ہے، اگرچہ ضروری نہیں ہے۔ اونٹوں کا حکم جو ہے وہی گائے کا حکم بھی ہے، اور بیل کا حکم بھی وہی ہے۔ بہتر یعنی افضلیت یہ ہے کہ ان کو کھڑا کر کے ذبح کرو، اور اگر افضلیت پہ عمل نہ بھی ہو تو حرج کوئی نہیں۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ٹک جائیں ان کی کروٹیں، ان کی پیٹھیں جب ٹک جائیں یعنی بالکل زندگی ان کی ختم ہو جائے، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر کھا لیا کرو اس سے، أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور بے شک کھلاؤ اس کو جو قناعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، والمعتر، جو حاجت مندی کا اظہار کر رہے ہیں، جو اپنی حاجت کا اظہار کر رہے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، اور جو شرم کے مارے خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، وہ اظہار نہیں کرتے اپنی حاجت مندی کا، ان کو بھی خود کھلاؤ۔ کذالک سخرناھا لکم، یوں ہی ہم نے تابع کر دیا ہے ان اونٹوں کو تمہارے لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اب درمیان میں ایک ضمنی بات آ گئی، لن ینال اللہ لحومھا، اور سنو ہرگز نہیں پا سکتے اللہ کو ان قربانیوں کے گوشت اور نہ ان کے خون، لیکن حاصل کرے گا اللہ کو تو تقوی کرے گا جو تمہارے دل میں ہوگا، اس لیے اپنے دل میں تقوی توحید پیدا کرو۔ کذالک سخرھا لکم، یوں ہی ہم نے تابع کر دیا ہے ان کو تمہارے لیے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اوپر اس کے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اتنے بڑے اونٹوں پہ تمہیں قبضہ دیا ہے، اتنے بڑے بڑے حیوان اور ڈنگروں پہ تمہیں قبضہ بھی دیا ہے، پھر ذبح کرنے کے ذریعے حلال بھی کر دیا ہے، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ اللہ کی رضا تم تلاش کرو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی خوب بیان کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا جتنا اللہ کی نعمتیں تمہیں حاصل ہوں اتنا ہی زیادہ تم پہ واجب ہے اور فرض ہے کہ اللہ کی توحید پھیلاؤ کائنات میں، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اسی لیے اللہ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں تاکہ تم اللہ کی توحید کے اندر ذرہ برابر بھی خاموشی اختیار نہ کرو۔ ہاں جی، وبشر المحسنین، اور آپ مبارک دے دیں ان لوگوں کو جو پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں۔ اس لیے پھر دوسرے مقام پہ آتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو تو میں نعمتیں اور زیادہ دوں گا۔ اب یہاں حال یہ ہے کہ جتنی نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو مولوی طبقہ اتنا ہی توحید سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ قانون تو یہ ہے کہ جتنا بھی نعمتیں اللہ کی زیادہ ہوں تو اتنا قدر اللہ کا توحید کا شکریہ ادا کرو زیادہ سے زیادہ، مگر یہاں معاملہ الٹ چلتا ہے کہ اگر مال و دولت ایک مولوی پیر کے ہاتھ میں زیادہ لگ جائے تو وہ زیادہ ہی کلوز ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی دولت جو ہے اس کے اندر حرص اتنا ہے کہ آدمی ساری کائنات کا مالک بن جائے تب بھی اس کے دل سے حرص ختم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا منہومان لا یشبعان، دو حریص ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک دنیا دار اور دوسرا علم والا آدمی۔ علم بھی جتنا آتا جائے، جو شخص علم کا متمنی ہے وہ کبھی سیر نہیں ہوتا، کہتا ہے ابھی تھوڑا ہے ابھی تھوڑا ہے اور زیادہ حاصل کرو،
اور دنیا کا مقام بھی ایسا ہے کہ جب آدمی کے پاس زیادہ آ جائے تو وہ کہتا ہے ابھی تھوڑی ہے اور زیادہ جمع کرنا چاہیے، مگر قانون یہ ہے کہ جو لوگ خلوص کے ساتھ اللہ کی نعمت کو کھا کے پھر اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، گویا انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کر دیا ہے۔ جس کے پاس نعمتیں زیادہ آ جاتی ہیں الٹا وہ خاموشی ساتھ لیتا ہے۔ ایک مولوی صاحب ہیں، ان کی 40,000 روپیہ ماہانہ تنخواہ ہے، 40,000، کیونکہ اس نے اپنے مدرسے میں اپنے بچوں کو بھی لگا رکھا ہے، خود بھی ہے، کل سارا گن گنا کے 40,000۔ اس کے باوجود وہ رات دن تعویذ لکھتا ہے، بھائی ابھی رزق کم ہے، تھوڑا ہے۔ وہ جناب قاضی عصمت اللہ صاحب ہیں، 40,000 روپے تنخواہ ہے ان کی، سارا ٹبر اور سارا خاندان اسی مدرسے میں لپیٹ رکھا ہے تنخواہ کے بہانے، پھر بھی کہتے ہیں کہ 20,000 یومیہ ہمیں آمدنی ہے، ہم یہ کس طرح چھوڑ سکتے ہیں؟ تعویذوں کی آمدنی 20,000 یومیہ، سوموار کا دن خاص طور پہ۔ قانون تو یہ تھا کہ نعمت اگر اللہ کی زیادہ ہو تو اللہ کا شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کی توحید پہ اور زور دینا چاہیے۔ نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو الٹا تعویذ لکھنے شروع کر دیتے ہیں، نعمت اللہ کی زیادہ ہو گئی تو الٹا شرک کی دکان کھول لیتے ہیں۔ کتنی بے انصافی ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، پکی بات ہے کہ اللہ خود مدافعت کرتا رہ جاتا ہے ایمانداروں کی دھڑ کر کے۔ اگر ایماندار آدمی صحیح معنی میں مومن ہے، اللہ کی توحید پہ اس کو ایمان ہے، تو پھر اگر اس کو کوئی دکھائے یا تنگ کرے تو اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کی طرف سے جنگ لڑتا ہوں۔ حدیث میں بھی آتا ہے من آذالی ولیا آذنتہ بالحرب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص میرے کسی دوست کو دکھانے لگتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کو اعلان جنگ کر دیتا ہوں کہ میں خود جنگ کروں گا تجھ سے۔ یہ اس روایت کی یہاں تائید ہو گئی، معلوم ہوا یہ وہ روایت صحیح ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، پکی بات ہے کہ اللہ مدافعت کرتا رہ جاتا ہے ایمانداروں سے۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، تحقیق اللہ نہیں پسند کرتا ہر خائن کو جو خیانت کرے میری نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے میں، کفور اور ناشکری کرتا رہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اعلان جہاد اور بشارت، اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو یقاتلون جن کے سر پر خواہ مخواہ لڑائی مسلط کر دی گئی ہے۔ یقاتلون کیوں؟ باسببیہ، ان کو اجازت کیوں دی گئی ہے لڑنے کی؟ چونکہ انہم ظلموا، وہ مظلوم ہیں اس لیے وہ لڑ سکتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی عزت بچانے کی خاطر لڑتا ہوا مارا گیا وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ ہاں اس لیے کہ اللہ کریم اس کو اجازت دیتا ہے کہ تو بالکل اب ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھا رہے بلکہ تو بھی لڑ۔ حالانکہ لڑنا کوئی اچھا چیز نہیں، مگر جب تیرے مظلوم آدمی کے سر پر لڑائی کو مسلط کر دیا جائے تو پھر مظلوم کے لیے حکم ہے کہ تو بھی ہاتھ باندھ کے مت بیٹھ، تو بھی اپنی حرکت سے کام لے۔ لڑائی لڑنا تیرا کام ہے، باقی رہ گیا یہ کہ اگر لڑائی چھڑ گئی تو نتیجہ پھر بھی مظلوم کے ہاتھ آئے گا، ظالم کے ہاتھ نتیجہ نہیں نکلے گا۔ یہ قانون ہے۔ کیوں؟ اللہ جب اجازت دیتا ہے لڑنے کی تو اس کو مروانے کے لیے تو اجازت نہیں دیتا۔ قانون یہاں سے معلوم ہوا نا، اذن للذین یقاتلون، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن کے سر پر لڑائی کو مسلط کر دیا گیا ہے کہ وہ لڑیں۔ اب اللہ اگر اجازت دیتا ہے کسی کو کہ لڑو تو اس کو مروانے کے لیے تو نہیں دیتا نا اجازت،
وہ اس لیے دے رہا ہے کہ تو مظلوم ہے، اب ہاتھ باندھ کے بیٹھنا تیرا کام نہیں، حرکت کرنا تیرا کام ہے، برکت میں ڈالوں گا، تیرا ظالم اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا اور تیری عزت بچ جائے گی۔ اذن للذین یقاتلون، کیوں؟ بانہم ظلموا، یہ بات سببیہ ہے، جملہ تعلیلیہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مظلوم جو ہیں ان پہ ظلم کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یہ بھی ساتھ بات ہے کہ تحقیق اللہ ان کی امداد پر قادر بھی ہے۔ اس لیے ان کو مروانے کے لیے نہیں اجازت دے رہا، بلکہ ان کو چڑھانے کے لیے اجازت دے رہا ہے کہ تم چڑھ جاؤ گے ظالم پہ، اور انشاءاللہ طالبان چڑھ جائیں گے۔ ہاں، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، الذین اخرجوا، وہ لوگ، ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو نکالے گئے تھے اپنے گھروں سے ناحق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا قصور صرف یہی تھا کہ ہمارا اسلحہ ہے تو صرف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ الا ان یقولوا ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے۔ صرف ان کا یہی قصور تھا جس کی وجہ سے ان کو گھروں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ، اب یہ فرمایا جا رہا ہے وجہ مشروعیت جہاد، جہاد کی مشروعیت کی وجہ، لولا دفع اللہ الناس، اگر نہ ہوتا مدافعت کرنا اللہ کا لوگوں سے، بعض کو بعض کے ساتھ لڑانے کے لحاظ سے، اگر ایسا نہ ہوتا، جب مظلوم ظالم کے ساتھ لڑتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ خود مدافعت کر رہا ہے۔ مظلوم اگر ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے اور اس کو قتل کر دیا جائے تو اللہ اس کی مدافعت نہیں کرتا۔ مدافعت اس مظلوم کی طرف سے ہے جو خود بھی لڑنے کے لیے تیار ہو کہ یہ میرے دین کا اور مذہب کا دشمن ہے، میں دشمن کے سامنے ذلت کی موت نہیں مرنا چاہتا، اس لیے ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھ رہا، بلکہ وہ بھی اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر یا ڈنڈا سوٹا لے کر وہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ میں اس کی مدافعت اب کروں گا، کیوں؟ خود جو کچھ اس کی وسعت تھی اس نے حرکت کی ہے، جہاں تک یہ نہیں پہنچ سکے گا تو میں خود اس کی مدافعت کروں گا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض کو بعض سے جب میں لڑواتا ہوں تو اس وقت مدافعت میری ہوتی، اگر نہ ہوتا دفع کرنا اللہ کا لوگوں کو بعض کے ذریعے بعض کے ساتھ، لہدمت صوامع، البتہ تباہ ہو چکی ہوتی وہ خانقاہیں، وہ گرجے، صلوات، عبادت خانے اور مسجدیں، یذکر فی اسم اللہ، جن میں اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے بہت سارا۔ اچھا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور البتہ ضرور امداد کرتا ہے اللہ اس کی جو اللہ کی توحید کی امداد کرتا ہے۔ ان اللہ، ایک نصرت تو وہ ہوتی ہے نا اپنی پیٹھوں پہ بسترے اٹھائے اور چل پڑے، اللہ کے راستے میں چلو راستے کھل جائیں گے، وہ نصرت نہیں۔ نصرت یہ ہے من انصاری الی اللہ ادعو الی اللہ، اللہ کی توحید کے لیے نصرت کرنا، یہ نصرت ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، پکی بات ہے کہ اللہ البتہ بڑا مضبوط عزت والا ہے، زبردست ہے، اس کی طاقت کو کوئی طاقت پا نہیں سکتی۔ اچھا، یہاں اللہ کریم فرما رہے ہیں اگر اللہ بعض بندوں کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا تو کیا خانقاہیں بھی ختم ہو جاتی، گرجے بھی، عبادت خانے بھی، اور یہ تو سارے یہود و نصارہ کے تھے۔ کن کے تھے؟ یہود و نصارہ کے۔ تو اس کا بظاہر مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کریم وہ گرجوں کو بھی، خانقاہوں کو بھی، عبادت خانوں کو بھی محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہوا نا۔
حالانکہ بہت بڑی کمزور مکھی ہے، جیسے پوجنے والے کمزور، ایسے ہی جن کو پوجا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ضعف الطالب والمطلوب، او ان سے مانگنے والا تو ویسے ہی کمزور ہے کہ ان کے سامنے کمزوری ظاہر کر رہا ہے، اور جو مطلوب ہیں جن سے تو مانگ رہا ہے وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ مکھی سے بھی کوئی چیز چھڑا نہیں سکتے۔ ما قدر اللہ حق قدری، شکوہ ما قدر اللہ حق قدری، نہیں قدر کیا ان مشرکوں نے اللہ کا جیسے قدر کرنا چاہیے تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، تحقیق اللہ البتہ بہت بڑی طاقت والا ہے اور بڑا زبردست ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سوال کا جواب۔ سوال یہ تھا کہ اللہ کے فرشتے، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ تو اللہ کے نور سے جدا ہوتے ہیں، یہ انسان ہے۔ اس کا جواب ہے اللہ چنتا آ رہا ہے۔ یستفی فعل مضارع ماضی استمراری کے معنی کے ساتھ، اللہ یستفی، اللہ چنتا آیا ہے فرشتوں سے رسول اور لوگوں سے، جنات سے بھی کوئی رسول نہیں بھیجا اور کسی ایسی مخلوق جو اللہ کے نور سے نور جدا ہو اس سے بھی نہیں۔ اللہ کا پہلے دن کا یہ قانون ہے کہ چنتا آیا ہے من الملائکۃ، فرشتوں سے بھی رسول، لوگوں سے بھی، تحقیق اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ فرشتوں سے ایک جبریل تو نہیں، سارے فرشتے اللہ کے رسول ہیں، جتنے فرشتے ہیں اللہ کے رسول، کسی نہ کسی کام کے لیے اللہ کریم ان کو بھیجتا ہے، بارش کے لیے، قہر کے لیے، عذاب کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے۔ تمام جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کے رسول ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ زمین مزید یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہی جانتا ہے ان رسولوں کے آگے بھی اور پیچھے بھی۔ الی اللہ ترجع الامور، اللہ ہی کی طرف ہے لوٹ کے جانا تمام امور کا۔ او ایمان والو، ترغیب الی الاسلام، او ایمان والو ارکعوا، جھک جھک جایا کرو، وسجدو، منہ کے بل گر جایا کرو، یقیناً یعنی وعبدوا ربکم، تمام عاجزیاں پھیلایا کرو اپنے رب کے سامنے۔ وفعلوا الخیر، عاجزیاں پھیلانے کے علاوہ کیا کیا کرو؟ کیا کیا کرو؟ وفعلوا الخیر، ہر اچھائی میں حصہ لیا کرو۔ وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وجاہدوا فی اللہ کا جہادی، اور کوشش کرو اللہ کے معاملے میں جیسا حق ہے کوشش کرنے کا۔ جاہدوا فی اللہ حق کا جہاد ہی، کوشش کرو اپنی اللہ کی توحید کے معاملے میں جیسے حق ہے کوشش کرنے کا۔ هو اجتباکم، کیوں؟ اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں بنایا اللہ نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی والی بات تو نہیں۔ کیوں؟ تمہارا یہ فطرتی دین ہے، گھروگی دین ہے۔ جب گھر کی چیز ہو اس پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ ملت ابیکم، ملتا نسب ہے اس پہ، ملتا اس کو کہتے ہیں نسب علی الاختصاص، خصوصیت کی نسب ہے، یعنی خاص طور پہ اللہ دکھا رہا ہے اور تم اتنے بڑے آدمیوں کی اولاد ہو، تمہیں چاہیے کہ اللہ کی توحید کو خوش روی کے ساتھ قبول کرو اور پھیلاؤ۔ ملت ابیکم، او میاں یہ تمہارے باپ کی ملت ہے، یہ توحید جو ابراہیم تھا اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے من قبلو، قرآن کے نزول سے پہلے۔ وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام کیا ہے؟
تمہارا نام مسلمان ہے. کیوں رکھا تمہارا نام؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تم صحابہ پر، اور ہو جاؤ تم صحابہ گواہ دین حق کے علی الناس لوگوں پر. دین حق پر چلنے کی شہادت تمہارے لیے دے محمد الرسول اللہ، اور تم دین حق کے حق ہونے کی گواہی لوگوں کے خلاف دو کہ واقعی جو لوگ کہتے تھے کہ یہ توحید والا دین حق نہیں، تم شہادت کے لیے تم تیار ہو جاؤ، اور تب شہادت کے لیے تیار ہو سکو گے کہ تم اللہ کے دین توحید کو تنگی ترشی محسوس کیے بغیر پھیلاؤ بھی اور مانو بھی. لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ دین حق پر آپ کے ہونے کی شہادت کہ صحابہ واقعی دین حق پر ہیں، اس کی شہادت دے محمد الرسول اللہ، اور آپ تمام کائنات کے مقابلے میں دین حق کے سچے ہونے کی شہادت دیں. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ دوسرا الا جو ہے نا، دوسرا یہ الا مقابلے کا ہے. پہلا الا جو ہے نا علیکم والا، یہ مقابلے کے لیے نہیں، یہ معانست کے لیے ہے، یعنی کسی کی دھڑ میں گواہی دینا. دوسرا الا جو ہے یہ مقابلے کا ہے، لوگوں کے مقابلے میں آپ شہادت دیں گے کہ واقعی یہ دین حق ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سوچ کے. وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ اے شَهِيدًا لَكُمْ، رسول جو ہو تمہارے دین حق پر ہونے کی گواہی دے، تمہارے خلاف نہ، تمہارے حق میں گواہی دے، اور تم لوگوں کے مقابلے میں دین حق کی سچائی کی گواہی دو. گویا معلوم ہو گیا کہ اصحاب رسول کو اللہ نے سپیشل اپنا گواہ بنا کے رکھا. اصحاب رسول کی اتھارٹی کیا ہے؟ وہ اللہ کے کیا ہیں؟ گواہ ہیں. اللہ کے دین حق کی شہادت دینے والا جو ہے تو وہ صحابی رسول ہے. باقی ساری کائنات جو مخالفین ہیں ان کے مقابلے میں اللہ اپنا گواہ پیش کرتا ہے تو وہ اصحاب رسول اللہ کو پیش کرتا ہے. ہاں جی. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، چونکہ تم میرے گواہ ہو اس لیے سپیشل میرے گواہ رکھے ہوئے ہو تم، لہذا قائم کرتے رہو نماز کو، دیتے رہو زکوٰۃ کو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور قابو ہو جاؤ اللہ کو، نہ چھوڑنا اللہ کو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، قابو ہو رہو اللہ کو. کیوں؟ هُوَ مَوْلَاكُمْ، وہی سرکار عالی ہے تمہاری. فَنِعْمَ الْمَوْلَا، بہترین ہے کام بنانے والا. وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور بہترین ہے مدد کرنے والا. سورہ مومنون. ہاں جی. عام عرب